ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله فصل لربك وانحر سبحان الله إن شانئك هو الأبتر سبحان الله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم پیشایا ہر ولی صدیق اب سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ سال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے حضور نور شاف یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اشکل ولاتی من شقیت بھی رعیتہ، آپ نے فرمایا حکمرانوں میں سے بدترین حکمران وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا جو ہے وہ بدبخت ہو جائے۔ حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا جو ہے وہ بدبخت ہو جائے۔ پھر آگے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ایک اعرابی نے کہا انت خلیفۃ رسول اللہ، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ تو ایک ہی گل کر دیتی، حضور کا بھی کوئی نائب ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں انت خلیفۃ رسول اللہ نہیں، فرمایا انت خالفۃ رسول اللہ۔ فرمایا 1,24,000 انبیاء میں سے 1,24,000 صحابہ میں سے سب سے جو ادنا غلام ہے نا وہ میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا غلام۔ غزوہ احزاب اس کا قرآن میں بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ مشرکین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی جنگ ہوئی،
یہ کفار مشرکین جو ہیں یہ 25,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا انہوں نے، اور صحابہ جو ہے تھے وہ 1500 صحابہ تھے۔ تو معاہدہ لکھا گیا، 2 قبیلے کے سردار آئے تو رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے لشکر کو لے جاؤ یہاں سے، تو ہم تمہیں مدینے کا 3 حصے کی کھجور دیں گے تو تم اپنا لشکر واپس لے جاؤ۔ یہ معاہدہ لکھا گیا۔ اگلی بات، اتنی دیر میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک قبیلے کا سردار تھا وہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے آتے ساتھ اس کو فرمایا یا عین الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ، فرمایا او بندرا تو حضور کے سامنے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا۔ آج جو ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گستاخان رسول کے ساتھ نرم بات کی جائے۔ ہم آج کے ملا کی بات نہیں کر رہے، ہم آج کے کسی بندے کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اسید بن حضیر کی جو صحابی رسول ہیں۔ وہ موقع لوگ کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں جی، یہ معاملات ہیں جی، حقیقت پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت حالات واقعی ہی خراب تھے کہ وہاں سے 25,000 کا لشکر مشرکین مقابل میں لے کر آ گئے اور یہاں صحابہ 1500 تھے، اور صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اس دن حضرت اسید بن حضیر کہہ سکتے تھے کہ حضور آج نرم بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جانے دیں، بالکل یہ آپ 3 حصے مدینے کی کھجور دیں اور معاہدہ کریں۔ صحابی نے کہا نہیں، حالات جتنے مرضی خراب ہوں لیکن حضور کی عزت کا معاملہ سب سے بالکل جداگانہ ہے۔ آپ کے سامنے وہ معاہدہ کرنے آیا ہوا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تو نے حضور کا ادب نہیں سیکھا، تو حضور کے سامنے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا او بندرا، لوگ کہتے ہیں گستاخان رسول کے تو وہ بھی انسان ہے۔ میں نے کہا صحابی رسول نے اس کو کہا او بندر کہ تو حضور کے سامنے ٹانگ لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر مجھے رسول اللہ کی مجلس کا حیا نہ ہوتا تو میں تیرا پیٹ جو ہے وہ پھاڑ دیتا۔ اس کو کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابی نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، اور بعد میں کسی صحابی نے ان پر فتویٰ بھی نہیں لگایا کہ یار معاہدہ ہو رہا تھا اور آپ نے یہ بات کر دی۔